پروگرام روپیہ پیسہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم حکومت کی اچیومنٹس کو ریکگنائز نہیں کرتے۔ اگر حکومت کی کوئی کامیابی ہوتی ہے تو ہم اس کو بھی ہائی لائٹ کر کے بتاتے ہیں۔ حکومت نے کامیابی کے ساتھ 9.2 ارب ڈالر کے برابر اپنی مقامی جو قرضے ہوتے ہیں مقامی قرضوں کو اتارا اور وقت سے پہلے ریٹرن کیا۔ یہ انڈاؤٹیڈلی ایک اچیومنٹ ہے گورنمنٹ کی جسے ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ ظاہری بات ہے یہ آئی ایم ایف پروگرام کے بھی خد و خال اور اس میں دی گئی گزارشات سے ملتی ہے بات، جڑتی ہے بات، لیکن پھر بھی اگر مجموعی قرضے میں کمی، مقامی قرضے میں کمی اگر آئے تو یہ ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ میری خواہش ہے کہ حکومت اپنی بیرونی قرضہ جات کی پوزیشن کو بھی بالکل اسی طرح جیسے اپنے مقامی قرضوں کو بہترین انداز میں کور کر رہے ہیں وہ بھی کریں گے۔ اور لیٹس ہوپ، وش اینڈ پرے کہ ڈسپائٹ دا پریشر آن دا یو ایس ڈالر، ڈسپائٹ دا پریشر آن دا پاک روپی، یو ایس ڈالر ڈیٹ کو ہم جلد سے جلد ریٹائر کر سکیں۔ یہ بھی ایک بہت اچھی چیز ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ میں اس کو تھوڑا اس کے خد و خال آپ کے سامنے بیان کروں۔ بنیادی طور پہ یہ جو مقامی قرضہ جات ہیں یہ ہم نے مقامی بینکوں سے لے رکھے ہوتے ہیں اور حکومتی امور چلانے کے لیے ان پیسوں کو استعمال میں لیتے ہیں۔ یہ مقامی قرضے، ان کا حجم بہت بڑا ہے، تو تقریباً 2600 ارب روپے یعنی 2.6 ٹریلین روپیز جو ہیں یہ ریٹرن کر دی، اچھی چیز ہو گئی۔ تو یہاں پر میرے ساتھ بہت ہی اہم مہمان شامل گفتگو ہوں گے۔ تعارف کراتا چلوں، جناب احسن مہنتی صاحب جو کہ اقتصادی ماہر ہیں۔ ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں احسن مہنتی صاحب۔ احسن مہنتی صاحب، جیسے میں نے آغاز میں ہی بیان کیا، میں چاہوں گا یہ جو ایک خوش آئند خبر ہے اس پر بھی آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیں اور یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے لیے اور اوور آل جو کمیونٹی ہے فائنینشیل ایکسپرٹس اور اینالسٹ کی، ان کے لیے خبر کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، آئی تھنک کہ یہ ولنگنس ہے گورنمنٹ کی ڈیٹ ریٹائر کرنے کی۔ آئی تھنک کہ یہ ایک ایسی ریفلیکشن ہے جس میں ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ڈالر ٹرمز کے اندر ہم دیکھیں تو ہمیں آئی ایم ایف کے لونز فریش ملتے ہیں اور اس کو ہم اگر ارلی ریٹائر کر رہے ہیں، اور اسی طرح سے روپی کے اندر ہم لون لے رہے ہیں اور لیتے جا رہے ہیں، ہمارا ڈیٹ بڑھ رہا ہے، ایکسٹرنل ڈیٹ بڑھ رہا ہے اور اس کو ہم ریٹائر بھی کر رہے ہیں اور ظاہر وقت سے پہلے بھی ریٹائر کر رہے ہیں، تو یہ انکلینیشن ہے کہ وی آر گڈ کریڈیٹر اور اس ہم وقت پہ پیمنٹ کرتے ہیں اور وقت سے پہلے بھی پیمنٹ کرتے ہیں۔ بٹ اگر آپ دیکھیں تو اوور آل جو چنک ہے ہمارا، چاہے وہ انٹرنیشنل ڈیٹ کا ہو یا پھر لوکل ڈیٹ کا ہو، وہ چنک تو بڑھتا جا رہا ہے اور ہم جو ہے وہ یعنی کہ ریٹائرمنٹ جو کر رہے ہیں وہ لون لے کے ہی ریٹائر کر رہے ہیں اسی لون کو۔ تو آئی تھنک کہ بر وقت کر رہے ہیں، یہ ایک ایسی انڈیکیشن ہے کہ نارملی ہم کریڈٹ ریٹنگ ایجنسیز کو دیتے ہیں کہ ہماری کریڈیبلٹی جو ہے وہ اپ ٹو مارک ہے اور ہم جو ہے اس کو ہضم نہیں کرنا چاہ رہے۔ فار ایگزامپل اس ڈیٹ کو ہم اس کی ری پیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، چاہے وہ ڈالر کا 140 بلین ڈالر کا ڈیٹ ہے یا پھر لوکل جو ہے وہ ہمارا جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ہے جو 80% تک جا چکا ہے۔ آئی تھنک کہ اس کو ہم ڈیٹ لے بھی رہے ہیں اور اس کو ریٹائر بھی کر رہے ہیں، بٹ وقت سے پہلے ریٹائر کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اندیا دے رہے ہیں کہ ہم ایک اچھے کریڈیٹر ہیں۔ تو یہ ایک ریفلیکشن آف پراسپیرٹی ہے، یہ ایک ریفلیکشن آف کریڈیبلٹی ہے۔ اس کو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ ہم ہمارا ایکسٹرنل ڈیٹ جو ہے فار ایگزامپل وہ نہیں لے رہے، اور ظاہر ہے فار ایگزامپل وہ ہم لے رہے ہیں جو آپ کو پتا ہے کہ وہ بڑھتا جا رہا ہے اور وہ بڑھتا بھی اس وجہ سے جا رہا ہے کہ ہم بہت زیادہ اس وقت مشکلات میں ہیں مالی۔ اگر ملک کو اگر دیکھا جائے اس وقت فلڈز کا بھی جو امپیکٹ آئے گا یعنی کہ ہمارے گروتھ پر، اور ظاہر ہے ایک ایسی سچویشن کے اندر ہم اپنی کریڈیبلٹی اس لیے بلٹ اپ کرتے ہیں کہ آگے ہم نے پینڈا بانڈز لانچ کرنے ہیں، انٹرنیشنل بانڈز لانچ کرنے ہیں، مزید ڈیٹ لینے کے لیے ہماری جو ریٹنگز ہیں اس سے پہلے موڈیز نے امپروو کی تھی، ایس این پی نے بھی امپروو کی تھی اور فچ نے بھی امپروو کی تھی۔ تو آئی تھنک کہ یہ ہمیں ایک بہتر ٹرمز پہ جو ہے وہ کریڈٹ پرووائڈ کرتی ہیں اور ہماری اچھی کارکردگی کو جو ہے وہ سراہتی ہے۔ یہ بڑی اہم بات آپ نے کی ہے کہ بنیادی طور پہ یہ ایک ہماری ضرورت بھی ہے
تو مستقبل کے اندر جس طرح کے ہمارے اقدامات ہوں گے یا ہماری جو ڈائریکشن ہوگی اس کے لیے یہ ضروری ہے. جہاں پہ یہ ایک بہت ہی اہم نقطہ آج ہم نے ڈسکس کیا. ایک اور جو پچھلے ہفتے کی اہم خبر تھی جس کے متعلق میرے خیال احسن مہنتی صاحب would be an apt guest to talk about, وہ یہ تھا احسن مہنتی صاحب کے ایک بہت ہائی پروفائل نوعیت کا ڈسکورس ہوا جس میں سینٹرل بینک بھی موجود تھا. ہمیں ایسا تاثر دیا گیا کہ اس میں بلال بن ثاقب صاحب بھی تھے, وزیر خزانہ کا بھی کردار تھا, اور اس میں ڈیجیٹل ایسٹس پر اب ہم پیدا ہو گیا. تو یہ وضاحت ذرا سی چاہیے ہوگی کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اسٹیٹس جو ہے وہ ڈیجیٹل کرنسیز, کرپٹو کرنسیز اور ڈیجیٹل ایسٹس کا وہی ہوگا جو کہ کرپٹو کونسل سے پہلے تھا. ایم آئی کریکٹ اور ایم آئی رانگ؟ بات یہی ہے کہ یہ جو ڈسکورس ہے اس کے اندر دیکھیں تو ابھی جو ہیں یہ پروپوز ہونے ہیں اور ظاہر ان کے رولز اور ریگولیشنز جو ہیں وہ آتی ہیں. تو آئی تھنک جب تک تو جو ہے وہ اسٹیٹس کو اس پہ جو ہے وہ کنٹینیو ہوتے ہوئے نظر آتا ہے. انفارچونیٹلی اس میں کافی زیادہ حد تک ہمیں اس کو جانا تھا اس کی اس کی یوزیج کے لیے. ابھی تک ہم اس تحت کے نہیں پہنچ سکے کہ یہ اس کے اندر ہمیں جو ہے وہ انٹرنیشنل ایڈوائزرز کی بھی ضرورت ہے اور پھر ایک رسک ٹیکنگ ایلیمنٹ بھی ہے اور پھر ظاہر ہے عوام کو بھی محتاط رکھنا ہے. یہ ڈیجیٹل ایسٹس ہوتے ہیں اسپیشلی جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ادر دین فزیکل ایسٹس ہے. یہ آئی تھنک ان کی مومنٹم جو ہے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ سے بھی ہوتی ہے اور بہت زیادہ اسپیکولیشن ایلیمنٹ ہے. اس میں ہمیں چائنا کا بھی سپورٹ حاصل کرنا ہوگا. آئی تھنک کہ وہ بھی ایک بہت بڑے انویسٹر ان ڈیجیٹل ایسٹس میں ہوتے ہیں. تو آئی تھنک کہ اٹس ٹو ارلی ٹو گیو اینی کمنٹ, بٹ انفارچونیٹلی اس کی ریگولیشنز ابھی تک ہم نہیں لا سکتے اور اس کو ہم ریگولیٹ چونکہ نہیں کر سکتے جس کی وجہ سے یہ اس وقت بھی جو ہے اسٹیٹس کو انلیگل ہے. اور مین وائل فار آور ویورز, WLFI ورلڈ لبرٹی فائنینشیل جو کہ پاکستان بھی آئے تھے ظاہری بات ہے, اور بہت ہائی لیول کی ڈیلیگیشن جو تھی اس کی میٹنگ ہوئی ان کے ساتھ. وہ ٹوکن آج لانچ ہو جائے گا. یہ آپ کی نالج کے لیے میں نے بتا دیا. بات یہ ہے کہ احسن مہنتی صاحب دوبارہ سے میں اب آتا ہوں. یہ جو خبریں آ رہی ظاہری بات ہے دیر آر مینی پیسز آف نیوز, سم آف دیم آر گڈ. جیسے میں شروع میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا کہ یہ جو ڈیٹ ہم نے بیفور ٹائم ریٹائر کی اس کا خیر آپ نے تو پورا پس منظر پیش کر دیا, لیکن ان تمام چیزوں کی ہماری کیپٹل مارکیٹ پہ ریفلیکشن کیا ہوگی اور اس سے ہماری اکانومی کا جو کچھ بینیفٹ جزوی تو آپ نے بتایا, لیکن اوور آل ہمیں اکنامک بینیفٹ کیا ہوگا؟ جی دیکھیں, ٹو انفارچونیٹ اس وقت ہم فلڈس کو ڈیل کر رہے ہیں اور یہ فلڈس جو آ رہے ہیں اس وقت جو سپر فلڈ کے تھریٹس ہیں, ہمیں اس کو لے کے ہماری جو IMF کی جو فوکاسٹ ہے وہ جو بیسکلی 0 to 1% کی ایکسپیکٹیشن ہے. تو اس وقت کیپٹل مارکیٹ جو ہے مثبت اس بات کو ضرور لے رہی ہے کہ ڈیٹ ریٹائر آن ٹائم ہو رہا ہے. ہماری جتنی کیپیسٹی ہے ہمیں اکنامک پرفارمنس کی وہ ریفلیکٹ کرنے کی ہم نے کی نہیں. جو بانڈس لانچ ہوں گے آئی تھنک کہ اس کا بینیفٹ ہمیں اس ہوگا. کیپٹل طرف ہم جائیں گے اور پھر ظاہر ہے اس میں ہمارے سیمنٹ ڈسپیچز بھی بڑھیں گی, کنسٹرکشن ایکٹیویٹی دوبارہ سے بحال ہوگی. تو مارکیٹ کا تو ایک ریزن بنتا ہے, بٹ انفارچونیٹلی اکنامک گروتھ ریٹ کے جو نمبرز ویک آئیں گے آنے والے وقتوں میں وہ ایک بہت بڑا چیلنج جو ہے پاکستان کے لیے اس وقت بنے گا, کیونکہ یہ فلڈ جو ہیں انپریسیڈنٹڈ ہیں ان کا جو لیول ہے. اور آئی تھنک کہ ان کا جو مین جو اس کا ڈیمیج ہوگا اس کی اسیسمنٹ اس وقت نہیں کی جا سکتی. اس کی اس وقت اباؤٹ کہ یہ کس طرح سے ریفلیکٹ کرے گا اس ارلی ریٹائرمنٹ کا ہم جو بینیفٹ ہوگا کیپٹل مارکیٹ کے پلیئرز کو. بٹ انفارچونیٹلی اس وقت جو ہمیں جو اکنامک لاسز ہیں بیکاز آف فلڈس, آئی تھنک کہ اس کا امپیکٹ بھی جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے. اچھا, یہاں پر آپ فلڈ کی طرف مجھے لے آئے. میں کوشش کر رہا تھا کہ آج میں اوائڈ کروں, بٹ یہ دس از اے ان اوائڈیبل ریئلٹی. وہ یہ ہے کہ پہلے ماضی کے اندر آپ کو پتا ہوگا کہ فلڈز جب بھی آئے تو ہم نے بلینز آف ڈالرز ورتھ کا اپنی GDP کے لاسز آف سیٹ کیے, مطلب آف سیٹ کروائے زبردستی, اور ویسٹ کو بھی وہ کرنا پڑا. اب آپ کو پتہ ہے کہ سال کے آغاز میں ہندوستان نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سنتاس معاہدے کی بھی وائلیشن کی اور جارحیت بھی کی, جس کی وجہ سے
ہم نے اپنی ڈومیسٹک مارکیٹ میں تو امپیکٹ نہیں دکھایا لیکن ایک امپیکٹ کنٹری رسک کے حساب سے آیا. تو پورٹ فولیو مینیجرز نے پاکستان کا کنٹری رسک سلائٹلی بڑھا دیا. اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ فلڈ کا آ جانا, اس کا آپ کے خیال سے لاسز کا تخمینہ جی ڈی پی پہ ریفلیکٹ ہوگا اور کیپٹل مارکیٹ پہ آئے گا یا نہیں, یا کیپٹل مارکیٹ سیلیبریٹ کرے گی کہ لوگ تباہ ہو رہے ہیں, زمینیں تباہ ہو رہی ہیں, مویشی مر رہے ہیں اور ملک میں سیلاب آ رہا ہے اور سیٹلائٹ پکچرز دکھا رہی ہیں کہ لوگ تباہ کاریوں کا شکار ہیں, اور سٹاک ایکسچینج تیزی دکھا کر یہ ثابت کری سیلیبریٹ کر رہی ہے کہ لوگوں کی جو ہے یہ مشکلات جو ہیں وہ سٹاک کے لیے اچھی ہیں. ایک میرا خیال ہے. جی دیکھیے کیپٹل مارکیٹ کے اندر تو یہ لسٹڈ کمپنیز ہیں اور آئی تھنک یہ لسٹڈ کمپنیز پہ تو فلڈس کا امپیکٹ کوئی ریلیٹیولی نہیں پہنچا ہے, کیونکہ ظاہر ہے یہ مور ریلیٹڈ ٹو فلڈڈ ایریاز ہیں. وہاں پہ کارپوریٹ سیکٹر کا جو انوالومنٹ ہوتا ہے وہ وہاں پہ اس کی ڈیمانڈ پر ہوتا ہے, اور آئی تھنک کہ جو کمپنیز کی پرفارمنس ہے وہ ریفلیکٹ ہوتی ہے. اگر وہ آپ بینکنگ سیکٹر دیکھیں تو ایکٹیویٹی یوزولی یہ پوسٹ فلڈ ایکٹیویٹی جو ہے اس پہ اسپیکولیشن ہے, اور آئی تھنک کہ پوسٹ فلڈ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹ کے جو بجٹس ہیں گورنمنٹ کے وہ بڑھیں گے, ڈیٹ بھی بڑھے گا, اور پھر ظاہر ہے اس کے اندر جو گورنمنٹ کی جو کیپیسٹی یوٹیلائزیشن ہے وہ فل ہم دیکھیں گے ہوتے ہوئے. تو ٹو انفارچونیٹ ملک کے لیے کہ یہ ہم اس میں لوگوں کا بھی ضائع دیکھ رہے ہیں. اور لیکن آپ کے خیال سے جی ڈی پی پہ ضرب آئے گا یا نہیں آئے گا, لیکن کیونکہ ایگریکلچر سیکٹر کا ایک ویٹیج تو ہے اسٹاک ایکسچینج میں نہ بھی ہو, دیکھتی ہے نہیں لیکن ایگریکلچرل سیکٹر کا ایک ویٹیج ہوگا جی ڈی پی میں, آپ کے خیال سے اس پہ ضرب آئے گا یا نہیں آئے گا آپ کے خیال سے؟ مطلب دیکھیے وہ بالکل آ رہا ہے اور ہمارے امپورٹ نمبر جو ہیں اس پہ وہ ریفلیکٹ کرے گا. ظاہر ہے ایگریکلچر پہ کی جو یوزیج ہے وہ ہماری لوکل یوزیج ہے, یوزولی ہم ایکسپورٹ اتنا زیادہ ایگریکلچر نہیں کرتے, بٹ ظاہر ہے اس سے ہمارا امپورٹ بل بہت ظاہر اکنامک نمبرز پہ بھی اس کا امپیکٹ آئے گا کہ ایگریکلچر آؤٹ پٹ جو ہے وہ ہمارا کم بالکل ہوگا, اور جو ہمیں کے لاسز ہوئے ہیں جو اس سارے جو رائس کی آؤٹ پٹ اور پھر شوگر کین کی آؤٹ پٹ سب پہ امپیکٹ جو ہے اس فلڈس کا پڑ رہا ہے, اور بالکل ایگریکلچر گروتھ پہ اس کا امپیکٹ پڑے گا. اچھا یہاں پر میں کوشش کر رہا تھا کہ میں اس ٹاپک کو اوائڈ کروں, لیکن ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ واٹر ریزروائرز کی نیڈ کی اور ڈیم بنانے کی نیڈ کی بہت زیادہ ایمفیسس ہوئی ہے. اگر یہ ریئلائز ہو جاتی ہے پھر وہ آپ والی بات صحیح ہے کہ گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز اور ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز بڑھ جائیں گے اور شاید ایک آدھا کوئی میگا پروجیکٹ بھی آ جائے. کچھ آپ کو دکھ رہا ہے کہ پولیٹیکل ول ہے کہ کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اس میں پولیٹیکل ول کی بھی بات نہیں ہے, یہ تو نیسیسٹی ہے, اور یہ تو آئی تھنک کہ یہ اس میں ولنگنس کی بھی بات نہیں آتی. یہ اس سے سروائیول ایشو ہے جس کے اندر پولیٹیکل ول ہو یا وہ آپ سپورٹ کرنا ہے ایسے ریلیٹڈ. آئی تھنک کہ یہ امپیکٹ ہمیں سندھ میں بھی نظر آئے گا, پنجاب میں نظر آ چکا ہے, کے پی کے میں بھی آ رہا ہے. تو آئی تھنک کہ یہ انفارچونیٹ ہے ہمارے لیے یہ ٹائمس کہ یہ ہمارے پاس ریسورسز اتنی نہیں ہیں, اور آئی تھنک کہ یہاں پہ ہمیں پروجیکٹس بھی ڈالنے پڑیں گے. اس کے اندر ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی جو اس سے پہلے ہم ڈیٹ ریٹائرمنٹ میں یوز کر رہے تھے وہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہمیں انفیکٹ ہمیں یوز کرنے پڑیں گے. تو اس کے لیے جو ہے مطلب ظاہر ہے بہت سارے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیریٹی آرگنائزیشنز بھی کافی زیادہ ایکٹیو ہو گئی ہیں اور پھر ڈونیشنز بھی بڑھ چکے ہیں. آئی تھنک اٹس نیڈ آف دا ٹائم کہ ہم اس کو ایز اے کنٹری جو ہے وہ سب سپورٹ کریں اس کو, اس کاز کو, کہ پروجیکٹس بھی لگیں اور پھر ان کی جو بات کریں ان کو. اچھا پچھلی دفعہ آئی ایم ایف نے لچک دکھائی تھی جب پاکستان میں سیلاب آئے تھے, تو آئی ایم ایف نے ہمیں کہا کہ جی آپ کو ہم لچک دکھاتے ہیں. اس دفعہ آپ کے خیال سے آئی ایم ایف لچک دکھائے گا؟ دیکھیں بالکل آئی ایم ایف نہ صرف لچک دکھائے گا بٹ جو کلائمیٹ چینج سے ہمیں امپیکٹ پڑا ہے, آئی تھنک کہ اس کے سپورٹ, اس کے فنڈز بھی ہمیں الوکیٹ ہوئے تھے تقریباً $3 بلین. آئی تھنک کہ وہ بھی ہمیں لگتا ہے کہ وہ وقت سے پہلے ملیں گے, کیونکہ ظاہر ہے وہ ہمیں اس کو ریوائٹلائز کرنے کے لیے اسی ایریا کو انہی لوگوں کو دوبارہ ان کو گھر دینے پڑیں گے, ان کی کنسٹرکشن ایکٹیویٹی کے لیے ہمیں فنڈز چاہیے. آئی ایم ایف کا سپورٹ اگر نہیں ہوا, آئی تھنک کہ نظر یہی آ رہا ہے کہ جو سپورٹ ہے وہ ان کی طرف سے کوئی ابھی تک اسٹیٹمنٹ نہیں آئی, بٹ ایکسپیکٹڈ یہی ہے کہ کافی زیادہ سرگرمی جو ہے ایٹ لیسٹ گورنمنٹ لیول پر کافی زیادہ بڑھ چکی ہے. آئی ایم ایف آئے نہیں آئے, یہ گلوبل ڈونرز جو ہیں
وہ مورلیس جو ہے وہ ہمیں آئیڈیلی سپورٹ کریں گے اس معاملے میں، اور ہمیں اس کا سپورٹ ملنا بھی چاہیے. بٹ اس وقت تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ گورنمنٹ کافی زیادہ سیریس ہے ان فلڈس کو لے کے. آئی تھنک کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز کافی زیادہ بڑھیں گے. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے بیان کیا ہے. یہاں پر میں آپ کو ایک اور جانب بھی لاؤں گا. بات کچھ ایسی ہے احسن مہنتی صاحب کے لوگ ابھی پاکستان میں کموڈٹی مارکیٹ کے بارے میں بھی تھوڑے سے ایکسائٹیڈ ہیں، اور میں تھوڑا سا ٹاپک چینج کر رہا ہوں، لیکن ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ شاید امریکہ میں بھی ریٹ کٹ دیکھنے میں آئے. امریکہ میں جب بھی ریٹ کٹ آتا ہے پھر بعد میں پاکستان میں بھی آ جاتا ہے، لیکن اس دورانیے میں لوگوں کا یہ خیال ہے کہ گولڈ کی قیمتوں پر اس کا بڑا اثر ہوگا. میں چاہوں گا اس کو ذرا تھوڑا سا آپ ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے. دیکھیں گولڈ کا تو معاملہ جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے یو ایس اکانومی سے ریلیٹڈ ہے، اور وہیں پہ زیادہ اس کی سرگرمی ہوتی ہے، اسپیکولیشن ہوتی ہے. اور یو ایس اکانومی دیکھیں تو وہاں پہ کافی زیادہ انسرٹنٹی پائی جاتی ہے، کیونکہ وہاں پہ انفلیشن جو ہے وہ کافی زیادہ بڑھ چکا ہے، اور ان کا اپنا ڈیٹ جو ہے اسے سنبھالا نہیں جا رہا ہے. تو بجٹ ڈیفیسٹ ان کے اپنے ہیں، جس کی وجہ سے گولڈ پرائسز جو ہیں وہ آنے والے وقتوں میں بڑھتی جائیں گی. لوکل پرائسز بھی بڑھ رہی ہیں، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اپنی جو یو ایس کی اپنی اٹیمپٹس ہیں ٹیرف کو لے کر، جو ان کی ٹرمز آف ٹریڈ ہیں دوسری اکانومیز کے ساتھ، وہ بھی خراب ہوئی ہیں. ساتھ میں ان کا بجٹ ڈیفیسٹ بھی بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے آنے والے وقتوں میں وہاں پہ انفلیشن ایکسپیکٹڈ ہے، ٹیرف کی وجہ سے بھی اور پھر ان کے بجٹ ڈیفیسٹ کی وجہ سے بھی. تو آئی تھنک کہ جو انفلیشن وہاں کا ہے ظاہر ہے وہ اس کی وجہ سے ایک اکنامک انسرٹنٹی آتی ہے، اور پھر وہاں پہ گولڈ کی کھپت آتی ہے. ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹس اگر ہائر سائڈ پر رہے وہاں پر تو ظاہر ہے گروتھ نہیں ہوگی تو اکنامک انسرٹنٹی رہے گی وہاں پر بھی، اور جس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ گولڈ پرائسز بڑھ رہی ہیں. آنے والے وقتوں میں وہ نئے ٹارگیٹس اس کے اچیو ہوں گے، اور یہ مومنٹم کیری رہے گا. تو اس حساب سے دیکھا جائے تو گولڈ جو ہے اس کی پرائسز بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں. آنے والے وقتوں میں وہ ایک مومنٹم کیری رہے گا. جہاں تک لوکل سٹاکس کی بات ہے تو وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کافی زیادہ اس وقت تیز ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں. اچھا ایک چیز آپ سے پوچھنی تھی احسن مہنتی صاحب کے، پلیٹنم اور پیلیڈیم میں پہلے انٹرسٹ بالکل ختم ہو گیا تھا، اب جو ہے کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ سے اس میں انٹرسٹ ڈیولپ ہو رہا ہے کموڈٹی مارکیٹ میں. اس بارے میں بھی آپ کی کوئی رائے ہے؟ دیکھیں بالکل اس ایریا کے اندر ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر تھوڑا سا پریشر اس وجہ سے بھی ہے کہ جو گلوبل اکنامک گروتھ نمبرز ہیں پاکستان کے، تو فلڈ سے امپیکٹ پڑے گا ہی. ظاہر ہے وہ کہہ رہے ہیں 1% پہ گروتھ آ جائے گی، بٹ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ ٹرمپ کے ٹیرف کی جو اٹیمپٹ ہے اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہے اس کے اندر کافی زیادہ گلوبل گروتھ پہ امپیکٹ آئے گا، جس کی وجہ سے ہم نے نظر آئے گا کہ جو کموڈٹی پرائسز ہیں وہ پریشر میں رہیں گی ساری دنیا کے اندر، اور جو کھپت ہے وہ ایز سچ اتنی زیادہ نہیں ہوگی. گولڈ پرائسز کی بات ہے جہاں تک، تو وہ تو انسرٹنٹی ریلیٹڈ ہے یا سیف ہیون ایسٹ ہے. تو وہ سیف ہیون ایسٹ جو ہے اس کی ڈیمانڈ تو اپنی جگہ پر ہے، اور اس کی ڈیمانڈ اس لیے بڑھے گی جو گلوبل اکنامک انسرٹنٹی ہے. یو ایس اکنامی کی اپنی جو پوزیشن ہے وہ کافی زیادہ ویک ہے، جس کی وجہ سے گولڈ پرائسز بڑھ رہی ہیں اور بڑھتی رہیں گی. یہ بڑا اہم نقطہ ہے جو کہ آپ نے بیان کیا. آج پروگرام کا آغاز بڑی اہم خبر سے کیا تھا میں نے. پاکستان نے بیفور ٹائم جو ہے وہ اپنی ڈیٹ جو ہے ریٹائر کر دی ڈومیسٹک، ایک بڑا پورشن. ظاہری بات ہے وہ آگے جا کے ہم سوچیں گے اور مزید خوش آئند بھی ہو. اٹس اے گڈ نیوز. آئی مسڈ سو مینی پیسز آف نیوز جو کہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے کبھی کبھار ان کو اسیمیلیٹ کرنا. اس وقت تمام نیوز جو ہے وہ اوور شیڈوڈ ہے فلڈ سے، فلڈز کے نیوز سے، اور فلڈز کے اکنامک امپیکٹ سے، اور فلڈ کے سوشل امپیکٹ سے، اور فلڈ کی وجہ سے جو پرابلمز کریٹ ہوئی. ہم نے پروگرام کے اندر وہ بھی ڈسکس کر لیا، گولڈ کے ایشو کو بھی ڈسکس کر لیا، کیپٹل مارکیٹس کو بھی ٹچ کر لیا. اب کچھ اہم نکات ایسے جن کے اوپر میں بات کروں گا ان کے ساتھ، احسن مہنتی صاحب کے ساتھ، وہ ریلیٹڈ ہے پاکستان کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ سے. اور چونکہ ریٹ وغیرہ بنانے کے بھی پائنیئر ایک طرح سے ان کا گروپ رہا ہے، تو احسن مہنتی صاحب بات کچھ ایسی ہے کہ پاکستان کے اندر ریئل اسٹیٹ یا جو آپ سمجھ لیں کہ اوور آل کنسٹرکشن کی جو انڈسٹری ہے وہ سائملٹینیسلی فلرش بھی کر رہی ہے اور سائملٹینیسلی سفر بھی کر رہی ہے. یہ ایک میں نے یونیک فینومینا دیکھا پاکستان کے اندر. تو آپ کو مجھے ایکسپلین کرنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا، بیکاز بلڈرز فلرش کر رہے ہیں، بلڈنگز بھی بنتی جا رہی ہیں. آپ کو پتا ہوگا کراچی کی ٹالسٹ بلڈنگز چپکے سے بنا لی گئیں، کسی کو پتہ بھی نہیں لگا. کچھ تو ہمارے جو کلب ہے مشہور ان کے سامنے بھی تعمیر ہو گئی ہیں. لیکن دوسری جانب کنسٹرکشن انڈسٹری والوں کی شکایت ہے کہ یہ اسٹیگنیٹ کر رہی ہے انڈسٹری. تو سمجھ نہیں آ رہی مجھے کیا بولوں میں اس کے بارے میں. جی
دیکھیں جو پالیسیز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ ایف بی آر ریلیٹڈ ٹیکسیشن پالیسیز وہ اتنی امپریسو نہیں ہے کہ وہ کوئی ٹیکس فری گینز پرووائڈ کر سکیں ٹو انویسٹرز ان پراپرٹیز. تو انفارچونیٹلی جو اس میں رول آئی ایم ایف کا بھی ہے, گورنمنٹ بھی جو ہے وہ ظاہر اپنے اسٹور اپرچونٹیز ہیں, یعنی کہ جو مڈل ایسٹ کے اندر ہمارے پاس آپشنز ہیں دبئی میں جو انویسٹمنٹ کے, اس میں ٹیکس فری کیپٹل گینز ہوتے ہیں, پراپرٹی انکم جو ہے وہ بھی ٹیکس فری ہوتی ہے. تو ہمارے جو پیسے پاکستان میں ریمیٹنسز کے تھرو آتے ہیں وہ انفارچونیٹلی سم گرے ہاؤسز کے تھرو یا پھر کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ یہاں سے کہیں انویسٹمنٹ ہو جاتی ہے پاکستان سے باہر. تو یہ ٹو انفارچونیٹ ہے کہ یہ ہم اس کو پورا یوٹیلائز اس انڈسٹری میں نہیں کر سکے, جہاں پہ گروتھ لوکل ریئل اسٹیٹ کی کنسٹرکشن کی جو اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ ہوتی ہے کیش فلو. انفارچونیٹلی وہ انڈسٹری جو ہے کیش فلو میں اس وجہ سے بھی نہیں آ سکتی کہ انٹرسٹ ریٹس تھوڑے سے ہائر سائڈ پر تھے. انفلیشن ہم نے 0% پہ بھی آتے ہوئے دیکھی, بٹ انٹرسٹ ریٹس 11% تک رہے. تو ہم اب دیکھ رہے ہیں کہ انفلیشن نمبرز وقت کے ساتھ بڑھیں گے کیونکہ ہائی بیس افیکٹ جو ہے وہ دوبارہ آ گیا. تو وہ جو انٹرسٹ ریٹس ہیں چونکہ وہ ہائر سائڈ پہ رہیں گے تو یہاں پر ہمیشہ جو ہے ریئل اسٹیٹ کے اندر اس کا امپیکٹ جو ہے وہ نیگیٹو پڑ رہا ہے. اس کو جو ہے وہ اگر ہمیں ایز آف کرنا ہے تو ظاہر ہے ایف بی آر کی پالیسیز یعنی کہ ٹیکسیشن پالیسیز, کچھ ٹیکس پالیسیز ہمیں کچھ فیوریبل کرنی پڑیں گی ریئل اسٹیٹ اورینٹیڈ, تاکہ یہاں پہ کچھ کیش فلوز جو ہیں اور یہاں پہ کچھ مراتے ملیں تو یہ یہاں پہ کچھ گروتھ نظر آئے. آنے والے وقتوں میں چونکہ اب فلڈ لاسز ہو گئے تو چونکہ یہ کیپیسٹی یوٹیلائزیشن کے ایشوز تھے, سیمنٹ سیکٹر کی جو کمپنیز تھیں, کارپوریٹس تھے, وہ پوری کیپیسٹی کو یوٹیلائز نہیں کر پا رہے تھے, سیمنٹ ڈسپیچز یا پھر ایکسپورٹ کی کافی زیادہ پوٹینشیل تھا. اب ایکسپورٹ نمبرز بھی بڑھ رہے ہیں اور لوکل ڈیمانڈ بھی جو ہے وقت کے ساتھ بڑھے گی, جس پہ اسپیکولیشن اس وقت ہو رہی ہے. تو آنے والے وقتوں میں چونکہ یہ سیمنٹ کمپنیز ہیں, ان کی جو سیلز ہوں گی یہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہی ہیں, اور پرائمریلی ریلیٹڈ ٹو گورنمنٹ ایکسپینڈیچرز ہیں جو کہ وہ بڑھیں گے, چاہے وہ گورنمنٹ کی اپنی ارننگ سے ہوں یا پھر لون لے کر ہوں. تو وہاں پر جو ہے وہ کچھ گنجائش نظر آتی ہے. یہ بھی بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کر دیا. اچھا, یہاں پر ایک کنٹینشس ایشو تھا, ظاہری بات ہے ہم نے بیچ میں ڈسکس کیا, لوگوں کے ذہنوں میں ہوگا. میں احسن مینتی صاحب سوچ رہا تھا کہ آپ کے ساتھ مختصر سی یہ بات کروں گا کیونکہ آپ اس شعبے کے ایکسپرٹ ہیں. آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ منی ایکسچینجز اور منی چینجرز وغیرہ کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ یو ایس ڈی ٹی وغیرہ اور یہ سب ان کی لین دین کا مستقبل میں یا جو بھی ڈیجیٹل اسٹیبل کوائنز ہوں گے ان کے بھی شاید لائسنسز ان کو الاٹ ہوں گے یا ان کو دیے جائیں گے. میرا آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ ونس اے سرٹن amount of cryptocurrency is bought and it goes into a simple web3 wallet, not an exchange, تو پھر تو almost unrecoverable ہے وہ, اور پھر اس کے بعد جو یہ ساری چیزیں یہ میننگ لیس ہو جاتی ہیں کیونکہ وہ تو ایک ایبسولوٹلی ڈیسینٹرلائزڈ فائنینشیل سسٹم میں انٹر ہو چکا ہے اور وہ دنیا میں کہیں پر بھی جا کر اسے استعمال کر سکتا ہے. تو آئی تھنک پاکستان گیئر اپ نہیں کر رہا خود کو فری مارکیٹ اکانومی اور فری فلوٹ اکانومی کے لیے. آپ کے خیال سے کیا اس وقت اسٹیٹ بینک کو کام کرنے کی ضرورت ہے؟ میں ریگولیشن کی بات نہیں کروں گا, کیا اسٹیٹ بینک کو ریئلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ اس ٹیکنالوجیکل ریولوشن کو روک نہیں سکتے, چینج کرنا پڑے گا یا ہمیں اڈاپٹ کرنا پڑے گا یا کچھ نیا کچھ ہمیں تھنک کرنا پڑے گا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں بالکل یہ ایک چیلنج ہے جس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کا بھی معاملہ ہے. پاکستان میں یوزولی گرے ہاؤسز یوز ہوتے ہیں اس کے اندر پاکستان سے پیسہ پاکستان سے باہر پہنچانے کے لیے, جس کو ہم ہنڈی کہتے ہیں, یا جو بھی ہمارا جو آؤٹ سائڈ دا مارکیٹ ہے, جس کو ہم نے کافی زیادہ ریگولیٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن ظاہر ہے آفیشیل چینلز جو ہیں پاکستان کے اندر یوز نہیں ہوتے پاکستان سے پیسہ لے جانے کے لیے. پیسہ لانے کے لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب ہمارے ریمیٹنسز جو ہے $3 بلین پر منتھ کے حساب سے زیادہ بھی جو ہیں وہ ہم ریسیو کرتے ہیں ہم, اور آئی تھنک کہ وہ ایک اچھا ایونیو ہمارے لیے ہو سکتا ہے. کرپٹو کرنسی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر جو ہے وہ ہمارے سارے ڈالرز یہاں سے نکل بھی سکتے ہیں, ایٹ دا سیم ٹائم سارے ڈالرز آ بھی سکتے ہیں. تو یہ ہمیں ایک اپرچونٹی تو ہے, بٹ اس کے اندر رسک زیادہ انوالوڈ ہے کیونکہ ہماری اکنامک انسرٹنٹی اتنی زیادہ ہے کہ ایک پرٹیکولر مومنٹ کے اندر جہاں پر ہماری کوئی سچویشن ہوتی ہے انڈیا کے ساتھ, تو یا ہمارا فار فوکس ایگزامپل اپنی گلوبل اکانومی کو ٹھیک کرنے کی طرف ہونا چاہیے نا. ہوتی ہے جس پہ یہ اس کا
خدشات ہیں کہ اس کے امپیکٹ جو ہے وہ ہم پہ آ سکتے ہیں، اور ظاہر ہے اس کو مس یوز بھی کر سکتے ہیں ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، وہ بھی اس کو مس یوز کر سکتے ہیں ہمارے اگینسٹ میں. تو آئی تھنک ایک بہت بڑا کوشچن مارک ہے، اور اس کو ریگولیٹ کرنا، اگر ریگولیٹ کیے بغیر اس کو ہم نے اگر اس کو کرپٹو کرنسی کو اگر ہم نے آن کر دیا تو یہ ڈیجیٹل والیٹ جو ہے وہ ہمیں نقصان بھی دے سکتا ہے. جی بڑا اہم نقطہ آپ بتا رہے ہیں. ایکچولی مین ایشو جو ہم کنفرنٹڈ ہے ہمیں، وہ یہ ہے کہ جیسے میں اگلے دن پڑھ رہا تھا، وہ یہی ہے کہ ٹیکنالوجیکلی اسپیکنگ مے بی یو کین ریکور فرام سرٹن اسٹیبلشڈ companies, but if people are using a wallet which requires a very high level of privacy, تو اس صورت کے اندر تو یہ سسٹم اتنا ڈی سینٹرلائزڈ ہے کہ یہ منی چینجنگ کا بزنس جو ہے یہ تو ورچولی، مطلب ٹو بی ویری فرینک، اس کی ورچولی ضرورت ہی نہیں پڑے گی نا، کیونکہ دس ول بیکم لائک اے ڈیجیٹل ٹریولرز چیک. جو مجھے جو سمجھ میں آیا، آپ کو یاد ہوگا پہلے ٹریولرز چیکس ہوا کرتے تھے، تو دس وڈ بی مور اور لیس لائک اے ڈیجیٹل ٹریولرز چیک اینڈ آلموسٹ equivalent ٹو کیش. You can hand it over to anyone. You just need to have a mobile phone and a wallet with stable currency in it یا stable coin in it. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی بالکل، یہ ایک ایڈوانسڈ جو ٹیکنالوجی جو ہے اس کی یوزیج کے ساتھ جو ہے ہم جو ہے وہ ایکسچینج آف ڈالرز یا ایکسچینج آف فورن ایکسچینج کر سکتے ہیں. ہم نے بہت طریقوں سے فورن ایکسچینج کو ریسٹرکٹ کیا تھا، اس کی حصول کے لیے ایکسچینج کمپنیز کو ہم نے ختم کیا، بینک کی اونرشپ دی ہم نے، جو ہے وہ ہر ایک کو ہم ڈالرز نہیں دیتے واک ان انویسٹمنٹ کے لیے. آئی تھنک کہ ٹورزم کے لیے جس کو یوز کرنا ہے وہ اپنے پاسپورٹس وغیرہ کو استعمال کرتا ہے. بٹ اس کرپٹو کرنسی کے آنے کے بعد جو ہے وہ اس کا فری یوزیج، یعنی کہ یہ ایک ایڈوانس سٹیج ہے، یہ ایکسچینج کمپنیز کو بھی ختم کرتا ہے، اور یہ ظاہر ہے ایک فورن کرنسی کی ڈیلنگ ایک کنٹری کے اندر اوپن کرتا ہے جہاں پر یہ ریسٹرکٹیڈ ہے. تو آئی تھنک کہ اس کو یہ ریسٹرکٹیڈ ہے اور یہ ریسٹرکٹیڈ رہے گی، تو اس میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے آن ورڈ کہ یہ اس کا یوزیج جو ہے اتنا فریلی جو ہے فورن کرنسی کا اس ملک کے اندر جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا جائے گا. جب کبھی بھی اس کو انٹروڈیوس کیا جاتا ہے ظاہر ہے اس کے ساتھ ایک ریگولیشن بھی آ جاتی ہے کہ یہ ابھی تک لیگل نہیں ہوا. تو آئی تھنک کہ اٹس ویری ڈیفیکلٹ کہ فورن کرنسی کو مانیٹر کرنا اس کرپٹو کرنسی کے ہوتے ہوئے اس کو روپی کو اسٹیبل کرنا. آئی تھنک کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، اور نظر نہیں آتا نیئر فیوچر کے اندر کہ اس کی کوئی پالیسیز جو ہیں وہ ایزیلی جو ہے وہ ہمیں نظر آئیں گی آتے ہوئے. کیونکہ یہ نقطہ بڑا اہم ہے جو آپ نے آخر میں بیان کیا، بہت اہم نقطہ آپ نے بیان کیا، آپ کا بہت شکریہ. آپ شو میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے احسن مہنتی صاحب. بہت اہم نکات کے اوپر ہم نے بات کی، اور میرے خیال سے بڑی کمپریہنسو ڈسکشن ہو گئی جس میں ملٹیپل ایشوز ڈسکس ہو گئے، فرام گڈ نیوز ٹو واٹس ہیپننگ آن پاکستان فائنینشیل اینڈ اکنامک سین. ساری چیزیں ڈسکس ہو گئیں، کیپٹل مارکیٹ بھی ڈسکس ہوئی اور انٹرنیشنل مارکیٹس بھی ڈسکس ہو گئیں. یہاں پر ناظرین ویٹ فار میسیجز آن فیس بک. علی ناصر ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.